الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ بین الاقوامی معاہدات کے حوالے سے ہمارے جو احکام متاثر ہوتے ہیں ان کی بات ہے۔ اس وقت جو ہم پر بین الاقوامی معاہدات ہیں جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اور جن میں جکڑنے کی شرط لگا رکھی ہے افغانستان کو تسلیم کرنے کے لیے، تم بھی ان معاہدات کے جال میں آؤ، تمہیں تسلیم کریں گے، سب بڑے ہوئے ہیں۔ جب تک ان معاہدات کے دائرے میں نہیں، ان معاہدات کے جال میں جب تک نہیں آتے، اس وقت تک ہم تمہاری حکومت تسلیم نہیں کریں گے، یہ شرط ہے۔ خیر، ان معاہدات میں اس وقت ہم جن مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، کہ قادیانیوں کے بارے میں ہمارے دو فیصلے ہیں، ایک دستوری، ایک قانونی۔ دستوری فیصلہ ہم نے کیا تھا سن 74 میں۔ وہ کیا تھا؟ پاکستان میں قادیانی بطور شہری رہ سکتے ہیں لیکن مسلم کے طور پہ نہیں، جیسے باقی غیر مسلم رہتے ہیں، عیسائی، ہندو، سکھ وغیرہ رہتے ہیں۔ یہ ایک دستور کا فیصلہ سن 74 میں کہ وہ اپنا باقی غیر مسلموں کی طرح وہ بھی رہیں، شہری حقوق حاصل ہوں گے کہ مسلمان شمار نہیں کیے۔ قادیانیوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، اب تک انکار نہیں مانتے۔ تو پھر اس انکار کی وجہ سے سن 84 میں ایک آرڈیننس قانون نافذ ہوا تھا۔ اگر قادیانی فیصلہ مان لیتے تو اس آرڈیننس کی ضرورت نہیں تھی۔ سن 84 میں ضیاء الحق مرحوم نے قانون نافذ کیا تھا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، ایک مسجد کی شکل کی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، دو اپنے مذہب کی اعلانیہ تبلیغ نہیں کر سکتے، تین مسلمانوں کے شاعر کلمہ اور دوسری شاعر یہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر فیصلہ مان لیتے تو اشتباہ کا مسئلہ نہیں تھا، ٹھیک، لیکن نام بھی ہمارے جیسے، مسجد بھی ہمارے نام پہ، نماز بھی ہمارے جیسی، تو ان شاعر کے استعمال سے کیا ہوتا ہے، اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو اس سے روکنے کے لیے امتناع قادیانیت آرڈیننس سن 84 میں آیا۔ وہ دستور ہے، یہ قانون ہے۔ ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ واپس، کیوں؟ ان کے شہری حقوق متاثر۔ اب دنیا میں یہ آج کل کا عالمی عرف یہ ہے کہ ہر مذہب کو اپنے مذہب کے معاملات میں آزادی ہے۔ تم نے باقی مذاہب کو اپنے مذہب کے اظہار میں باقی مذہب آزادی دے رکھی ہے، قادیانیوں کو تم نے عمل کر رکھا ہے۔ یہ ان کے برابر کے مذہبی حقوق کی کیا ہے، یہ الزام ان پر اعتراض ہے۔ تو مطالبہ کیا ہے کہ یہ قانون دستور کا فیصلہ بھی واپس لو، قانون کا فیصلہ 74 والا دستوری فیصلہ، 84 والا قانونی فیصلہ، یہ کیا کرو؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ دستور اسٹیٹس سے کسی ملک میں کسی کمیونٹی کا اسٹیٹس کیا ہے، دستور نے طے کرنا ہے۔ امریکہ میں بھی اگر طے کرے، پارلیمنٹ طے کرے گی، منتخب پارلیمنٹ نے دستور کے حصے کے طور پر ان کا اسٹیٹس طے کیا ہوا ہے۔ وہ انکاری ہیں تو وہ جو کمیونٹی دستور سے انکاری ہو وہ حقوق کس بنیاد پر نہ ہو۔ اس کی مثال دی تھی، امریکہ میں غیر قانونی بے شمار لوگ چلے جاتے ہیں اور چھپے رہتے ہیں،
ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کم از کم کروڑ 1.5 کروڑ تو ہوں گے جو امریکہ میں رہتے ہیں، غیر قانونی رہتے ہیں، کماتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، لیکن ان کو آئینی حقوق حاصل ووٹ نہیں دے سکتے، اپنے نام پہ کوئی کار تنظیم نہیں بنا سکتے، غیر قانونی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دستور کے تحت نہیں ہے، جس سے امریکہ میں غیر قانونی برطانیہ غیر قانونی پہ رہنے والے رہنے کہ آپ اس کو پابند، اس کو تنگ نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، لیکن ان کو شہری حقوق حاصل ہیں۔ بالکل اسی طرح قادیانی جب تک دستور کا فیصلہ نہیں مانے اس وقت تک وہ حقوق کے مستحق نہیں۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، حقوق کسی ضابطے کے تحت دیں گے نا، یہ بھی نہیں کہ ہم جو طے کر دیں، یہ بھی نہیں کہ جو مانگ رہے ہیں، اگر حقوق کا کوئی ضابطہ ہوگا نا، وہ ضابطہ کسی بھی ملک میں کیا ہوتا ہے؟ دستور، اور اتھارٹی کون ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ۔ آج کے مسلمات میں سے کسی بھی ملک میں کسی طبقے، کسی کمیونٹی، کسی آبادی کے حقوق کے تعین کا جو ضابطہ ہے وہ کس کے تحت ہوگا؟ دستور ہوگا، اور جو طے کرے گا وہ کون؟ اتھارٹی کون ہوگی؟ بس سب کا موقع بھی پارلیمنٹ نے کیا، منتخب پارلیمنٹ نے کیا، یہ مولوی لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے، مولوی لوگ شریک ہیں فیصلے میں، لیکن فیصلے میں بھٹو بھی تھے، فیصلے میں ولی خان بھی تھے، فیصلے میں شمیع بھی تھے، فیصلے میں الحق بھی تھے، سارے جنرل سب شریک تھے۔ قومی فیصلہ ہے، دستور کا فیصلہ ہے، جب تک قادیانی دستور کو تسلیم نہیں کرتے حقوق کے مطالبے کا ان کو حق حاصل، یہ جگہ اس پر اقوام متحدہ کا بھی ہم سے مطالبہ ہے، یورپی یونین کا بھی مطالبہ ہے، اور بین الاقوامی IMF کا بھی مطالبہ ہے، پورے شاید ہم کہتے ہیں دستور تسلیم کرو، سارے حقوق کرو، دستور تسلیم کیے بغیر دوبارہ یہ مطالبہ نہیں، یہ ہمارے مذہب بالکل بنیادی عقیدہ ختم ہے، وہ تو ہمارا بنیادی مذہب ہے، لیکن بین الاقوامی معاہدات کی طرح۔ دوسرا مسئلہ ناموس رسالت کا قانون، ناموس رسالت کا قانون، اس کا پہلے ذکر تو نہیں کیا اس بندر کا، ناموس رسالت کے قانون کے تاریخ تو نہیں بیان کی بیٹھے، پورے دن میں بیٹھے۔ اصولی بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی کیا ہے ہمارے یہاں کسی شخص کی توہین یہ حقوق میں ہے یا جرائم میں؟ جرائم میں۔ کسی بھی ملک میں کسی شہر کسی بھی ملک میں کسی بھی شہری کی توہین یہ حقوق میں ہے یا جرائم میں؟ دنیا کے ہر ملک میں یہ قانون موجود ہے کہ جس کو کہتے ہیں حد تک کے عزت سے تحفظ، ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی توہین پر عدالت سے رجوع کرے، عدالت اس کو تحفظ فراہم کرے گی۔ یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی شہری کو کسی بھی شہری سے اپنی توہین کا کوئی شکایت ہو تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا؟ اور عدالت اس کو تحفظ فراہم کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ یہ کسی اگلا درجہ ازالہ حیثیت عرفی، ایک ہے شخصی توہین، وہ دائرہ الگ ہے، اس پر حد تک عزت کا قانون ہوگا۔ ایک ہے ازالہ حیثیت عرفی، ایک آدمی کا اس کا آواز بند کرو یار۔ اس کا آواز بند کریں گے تو بات کریں گے، والا نہیں تو
اس میں دو دائرے ہیں، ہر ملک میں، ہر ملک میں، ہر ملک میں ایک شہری کی شخصی توہین ہوئی ہے تو عدالت قانون اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اس کی عزت ایک حیثیت یہ اس کی مجروح ہوئی ہے، اس کا مقام ہے، مقام مجروعی بھی اس کو ازالہ حیثیت اور فیصد تحفظ کا قانون ہر ملک۔ اور سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی شہری کی توہین جرم ہے، ایک عام شہری کی حیثیت اور فی کا ازالہ بات ذمہ داری ہے۔ عام شہری کی توہین ہے، جرم ہے تو انبیاء کرام کی توہین نہیں۔ اور اگر عام آدمی کی توہین میں اور بڑی شخصیات کی توہین میں فرق ہے، مثال کے طور پر پاکستان میں میری توہین جرم ہے، قائد اعظم کی توہین بھی برابر کے جرم ہے، عام شہری کی توہین اور بانی پاکستان کی توہین برابر کا جرم ہے۔ امریکہ میں عام شہری کی توہین جرم ہے، اور جارج واشنگٹن جو امریکہ کا بانی ہے اس کی توہین بھی جرم ہے، دونوں برابر کے جرم ہے۔ برطانیہ میں عام شہری کی توہین بھی جرم ہے، اور ملکہ برطانیہ کی توہین بھی جرم ہے، دونوں برابر کے جرم ہے۔ اور ان کو مطابق ایک جرم تسلیم کیا جائے اور ان کی اسٹیٹس کے مطابق فرق تسلیم کیا جائے۔ ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے، ابھی سر پیوٹن نے بھی یہی کہا ہے، جو ہمارا مقابلہ ہے پیوٹن نے بھی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم یا تو کہیں جرم ہے، آزادی رائے نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کا اگر عام شہری کی توہین آزادی رائے نہیں ہے، انبیاء کرام کی توہین آزادی رائے نہیں ہے۔ ابھی روس کے صدر ہم نے فخر بغرم کیا، جرم ہے یار، توہین جرم ہے۔ ایک یورپی عدالت نے 2 سال میں فیصلہ دیا تھا توہین رسالت کے کیس میں، بہت زیادہ موقف جامع، کوئی موقف جو ہمارا لگا ان کو اس سے ڈبل بات۔ یورپی عدالت ایک ہے، یورپی یونین حکومتوں کی ہے، ایک یورپی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جرم ہے، ڈبل جرم ہے۔ ایک اس حوالے سے کہ ایک محترم شخصیت کی توہین، دوسرے حوالے سے کہ اس توہین سے دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات، اور جس بات سے دنیا کے لاکھوں کروڑ لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، مستقل جرم ہے، فی نفس ہی جائز بھی ہو، یہ تو فی نفس بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کام فی نفس ہی جائز بھی ہو لیکن اس سے دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں، لوگوں کے جذبات مجروح کرنا یہ مستقل جرم ہے، اسے توہین رسالت ڈبل جرم ہے۔ ہمارا ہم سے تقاضا یہ ہے، اور ان کا تقاضا ہم سے یہ ہے، یورپی یونین کا بھی، اقوام متحدہ کا بھی، اور IMF کا بھی، کہ تمہارے ملک کے قانون میں جو توہین رسالت کو جرم قرار دیا گیا ہے، یہ آزادی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ آزادی رائے کسی آدمی کی رائے اگر کی رائے قرآن پاک کے خلاف ہو گئی ہے تو رائے کی رائے تو بیان کرنے دو نا، اس کو تم نہ تسلیم کرو، وہ اس سے اس میں شمار کر رہے ہیں رائے کے اظہار کی آزادی، ہم اس کو کس میں شمار کر رہے ہیں، توہین اور جرم۔
تو آپ پہلے پس پردہ اب فوکس پہ آ گئے، اب باقاعدہ فوکس پہ آ گئی. تو یہ ہے خاندانی نظام آپ کا. اس وقت یہ بھی بڑا متنازع مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک معاہدہ ہے، معاہدہ سیدھا کہتے ہیں اس کو، اگر کس کا مخالف ہے. خاندانی نظام کے بارے میں بین الاقوامی معاہدہ ہے. ہم نے بھی دستخط کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ ہم کیا کریں. ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے حکمران، ہمارے سفارتکار کسی معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ دستور کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ قرآن و سنت کے مطابق 3 معیار ہے، دستور کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہماری ملت کو قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور تیسرا آج کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ ملک کی رائے عامہ اس کو قبول کرے گی یا نہیں. آج کے فیصلوں کا معیار کیا ہے؟ ملک کی رائے عامہ اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس وقت معاہدہ کرتے وقت بالکل نہیں، اس وقت لالچ ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے. کر کے جب پھنستے ہیں پھر کہتے یہ کیا معاہدے ہم نے کیے ہوئے. یہ بات میں آپ سے معاہدے ہم نے کیے ہوئے ہیں. تمام معاہدات پر ہمارے نمائندوں کے دستخط موجود ہیں. کسی پر وزیر خارجہ کا ہوگا، کسی پر سفیر کا ہوگا، کسی پر خود کا ہوگا، کسی پر ہمارا ڈیلیگیٹ گیا ہوگا وہاں مذاکرات میں. ہمارے باقاعدہ باضابطہ نمائندوں کے دستخط ان تمام پہ موجود ہیں. وہ معاہدات کے تحت یہ کہتے ہیں. اب یہ گھریلو تشدد کے خلاف جو قانون آیا ہے کیا ہے؟ صریح منافی. ہم نے اس کو نافذ کر دیا. لیکن یہ ایک بات اچھی ہو گئی کہ سعودی عرب نے مسترد کر دیا. سعودی عرب کی باقی شکایات اپنی جگہ بھائی جہاں جہاں بھی ہے، لیکن سعودی عرب کی حکومت نے وہ معاہدہ یہ کہہ کے مسترد کیا ہے کہ یہ قرآن و سنت. انہوں نے ہم نے قانون بنا کے نافذ کر دیا، انہوں نے نافذ کرنے سے انکار. سعودی وزیر خارجہ عادل جبیر کا بڑا ظہور پر 3-4-5 دن ہوئے. میں دیکھتا ہوں، نکالتا ہوں اس کو، اگر مجھے مل گیا تو صحیح میرے پاس میں دیکھتا ہوں. وہ پڑھنے کا ایک خاندانی نظام کے حوالے سے بین الاقوامی معاہدہ سیدھا کون سے کیا تقاضا کر رہا ہے. اور ہمارا اس میں سعودی ہم نے مان لیا ہے، سعودی عرب نے انکار کر دیا ہے. جب نہیں مانتے کیا کیا انکار کیا ہے کہ یہ معاہدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. میں نے قرآن پاک کے احکام سے اس نے 11 احکام گنے ہیں قرآن پاک کی آیات جو پورا حوالہ دیا کہ ہمارے قرآن پاک کی 11 آیات کے خلاف ہے یہ معاہدہ، اس لیے ہم نہیں مانتے. دعا کرے مجھے وہ آپ کو پڑھنا، وہ تو میں اللہ اور بھی دے کر پڑھنا چاہیے. بات آپ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بین الاقوامی معاہدات ہم سے مطالبہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری مجبوری یہ ہے معاہدہ ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اب اس کی دفعہ یہ میں آپ کو بھیجتا ہوں کسی کو، اس کو دیکھیں تو میں پڑھ کے سناتا ہوں کچھ. سعودی عرب نے سیڈا سے متعلق اقوام متحدہ کی دستاویزات کو مسترد کرنے کا اعلان. ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، اس کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے منظور کیا ہے
سعودی عرب اسلامی شریعت کی دفعات کو کافی سمجھتے ہوئے سیدہ کے عدم تعمیل کا اعلان کرتا ہے. یہ سعودی وزیر خارجہ کا اعلان. بدقسمتی سے کچھ عرب ممالک نے سیدہ سے اتفاق کرنا شروع کر دیا ہے. ان لوگوں کے لیے جو سیدہ واحد سے لا علم ہیں ان کی وضاحت ہے. نمبر 1، سیدہ کہتا ہے عورتیں مردوں کے برابر. قرآن کہتا ہے لیس الذکر کالانثی. سیدہ کا فیصلہ ہے کہ مرد کو تعدد ازدواج کی اجازت نہیں، اور قرآن کا اعلان ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث. سیدہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بچوں کے ناموں کی ماؤں کے نام پر رکھیں، باقاعدہ قانون کے طور پر. قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم. سیدہ کہتا ہے عورت کی عدت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن. سیدہ کا فیصلہ ہے کہ مرد کی عورت پر حاکمیت کا گھر میں مرد کی برابر ہے. مرد کو عورت پر سرپرستی نہیں، اور باپ کو اپنی بیٹیوں پر سرپرستی نہیں. یہ کوئی بات نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے رجال قوامون علی النساء. سیدہ کا کہنا ہے کہ مرد اور عورت کی وراثت میں حصہ برابر ہے، بھائی بہن کا، بیٹی بیٹے کا. قرآن کہتا ہے فلذکر مثل حظ الانثیین. سیدہ کہتا ہے کہ ایک مرد اپنے جیسے مرد سے شادی کر سکتا ہے، ایک عورت اپنی جیسے عورت سے شادی کر سکتی ہے. قرآن کہتا ہے ذکران العالمین. سیدہ خواتین کو اسقاط حمل کی غیر مشروط اجازت دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم. سیدہ میاں بیوی دونوں کے لیے شادی سے باہر جنسی تعلقات کو جرم قرار نہیں دیتا. مرد اور تین رابطہ کر لے اور کر لے، اگر ایک دوسرے پر اعتراض نہیں ہے تو جائے. وہ مرد کو اعتماد ملے گا کہیں چلی جائے، یہ عورت کو اعتماد ملے گا کہیں چلا جائے. سیدھا کی بات. اور قرآن پاک کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ. سیدھا کہتا ہے کہ عورت جس سے چاہے پابند، جب چاہے خامد پر رہے، جب چاہے نہ رہے، چلی جائے واپس آ جائے. اس پہ خامد کوئی پابندی ہے بس ضرور رہو، اتنے دن رہو، 40 دن، کوئی پابندی نہیں. اور قرآن پاک کہتا ہے کہ کا نظام مرد کے اجازت ہے. سیدھا کہتا ہے کہ شادی کی عمر 18 سال کے بعد ہے. قرآن کہتا ہے کہ وقت اور یتامہ حتی اذا بلغوا. چاہیے کہ 11 تک ہونے. جو شخص سیدھا کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس کا دفاع کرنا چاہتا ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا انکار کرتا ہے. یہ ہے سعودی وزیر خارجہ کا اعلان. وہ تو دوبارہ بھی دیکھتا ہوں، کافی کروا کے آپ پڑھیں. میں آپ کو عمومی طور پہ بتا رہا ہوں. یہ میں نے مصطفیٰ کو بھیج دیا، اس کو آپ پرنٹ لکھوا. یہ میں نے اپنا موقف پر آپ تفصیل سے الگ ہے. یہ وہ موقف ہے جو سعودی وزیر خارجہ نے عادل الجبیر نے اس پر اعلان کیا کہ ہم سیدہ کے قوانین کو نہیں مانتے، اور ہم نے سیدہ کے قوانین عملاً گھریلو تشدد پر پابندی کے قانون سے سارے نافذ کر. عمومی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی معاہدات، میں نے 3 باتیں بیان کی ہیں. ضرورت کے حوالے سے، دوسری کے حوالے سے، ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے، تیسری کے حوالے سے یہ خاندانی نظام کے حوالے سے. 3 باتیں اور بھی میں پھر عرض کروں گا انشاءاللہ. آج اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ سبحانک اللہم. آپ نہیں کرو.